نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 176 سورہ النور آیت نمبر 1 to 10 1 سے لے کر 10 تک انشاءاللہ۔ سورہ نور مدنی سورت ہے اور نور کے معنی ہے روشنی۔ آپ نے پچھلی سورت پڑھی سورۃ المؤمنون۔ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے۔ تو کیا خوب ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قرآن کی، الحمدللہ۔ سورۃ المؤمنون کے بعد النور اور اس کے بعد الفرقان، یعنی جیسے ہی ہماری زندگی میں ایمان آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز کو روشن کر دیتے ہیں، ہر معاملے کو ہمارے لیے روشن کر دیتے ہیں، خواہ وہ دینی معاملہ ہو خواہ وہ دنیاوی معاملہ ہو، ہر طرح کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے لگتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم فرقان دیکھتے ہیں تو مومن جب وہ ایمان والا ہوتا ہے تو اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں فرقان آ جاتا ہے۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب بھی نزولی ہے، یعنی کسی انسان نے اس کو ترتیب نہیں دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی یہ ترتیب اتاری ہے۔ یہ سورہ یعنی سورہ النور سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النساء میں عورتوں کے خصوصی مسائل بتائے گئے ہیں، یعنی یہ صورتیں عورتوں سے متعلق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان تحریر کیا کہ علموا النساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ فرمان تحریر کیا کا کیا مطلب ہے؟ آرڈر دیا، حکم جاری کیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ النور سکھاؤ۔ اس صورت میں عورتوں سے متعلق احکامات کے علاوہ معاشرتی آداب بھی سکھائے گئے ہیں اور ذاتی اور اجتماعی آداب بھی سکھائے گئے ہیں جن پر ایک خاندان اور معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے۔ سورہ النور 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور سورۃ الاحزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یہ تقریباً 1 سال پہلے سورۃ الاحزاب نازل ہوئی سورہ النور سے۔ اور سورہ احزاب میں مسلمان عورتوں کو زیب و زینت کے ظاہر کرنے سے روکا گیا سوائے محرم رشتوں کے، اور ان کو اصل مقام گھر کی 4 دیواری بتایا گیا۔ انشاءاللہ جب آپ سورۃ الاحزاب پڑھیں گے تو یہ ٹاپکس وہاں پر آئیں گے، یعنی حجاب کے احکامات آپ وہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے فحاشی کے دروازوں کو سب سے پہلے بند کیا، یعنی 5 ہجری میں سورۃ الاحزاب اتار کر گراؤنڈ پریپئر کیا گیا اور پھر سورہ النور اگلے سال دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات میں مزید اضافہ کیا۔ ویسے آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ النور پہلے ہے اور احزاب بعد میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے ترتیب فرق ہے۔ اس صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے جانے والی سازش کو بھی بے نقاب کیا گیا اور حضرت عائشہ کی بے گناہی ثابت کی گئی۔ اس سازش کے پیچھے مدینہ کے منافقین کا پورا گروہ تھا، لیکن اس میں بنیادی کردار منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے ادا کیا تھا۔ بدقسمتی سے کچھ سادہ لو مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے تھے، یعنی کچھ مومن مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے تھے۔ نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ایکچولی یہ صورت یعنی سورہ نور
غزوہ بنو مستلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی. جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اس ٹائم پر غزوہ بنو مستلق ہوا تھا. اور یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے غزوہ احزاب ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ بنو مستلق ہوا. غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق. ٹھیک ہے، جب غزوہ خندق مسلمان جیت گئے، جب غزوہ احزاب مسلمان جیت گئے، جب بہت سارے گروہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں نے ان کو ہرا دیا، ناکام کر دیا، تو مسلمانوں کی قوت میں obviously اضافہ ہوا تھا. تو کافروں نے سوچا کہ مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا کیا جائے، اور اس کام کو انہوں نے کن سے کروایا؟ منافقین کے ساتھ کروایا. اور ویسے بھی منافقین اصلاً کافر ہی تھے. خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ پر لگے الزام کی برات اس صورت میں اتاری. اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان آیات پر بڑا خوش ہوتی تھی جو ان کی برات میں اتری تھی. بہت خوش ہوتی تھی. جب کبھی کسی کو خط لکھتی یا کوئی پیغام لکھتی تو اپنا نام نہیں لکھتی تھی کہ یہ اس عورت کی طرف سے ہے کہ جس کے لیے برات قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے. تو بہت زیادہ آنرز فیل کرتی تھی. الحمدللہ. نو ڈاؤٹ انہوں نے اس سچویشن میں تکلیف بہت سہی، لیکن ایٹ دی اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی جو کب تک پڑھی جائیں گی؟ قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو بہت ہی خوبصورت سورت کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس پر بہترین عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورتن، ایک سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہم نے اس کو، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اس کو، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس میں، آیات بینات، آیات کھلی کھلی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم سبق حاصل کرو. اس سورت کا ابتدائیہ دوسری صورتوں سے بالکل مختلف ہے اور اس جیسا سٹارٹ کسی اور صورت کا نہیں ہے. آپ دیکھیں تو انداز کتنا ہی خوبصورت ہے. اس صورت میں تمہید نہیں ہے اور براہ راست حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان احکامات کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. ان احکامات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ڈائریکٹ یعنی براہ راست بات شروع کر دی گئی ہے. اور پہلا لفظ آپ دیکھیے سورتن، یہ نکرہ ہے. یہاں پر سورتن کو نکرہ لانے سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے، وارن کرنا ہے کہ اسے اللہ نے نازل کیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور انسان کا کلام نہیں ہے. اور اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، یعنی اس صورت میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، ان پر عمل کرنا فرض ہے اور یہ احکام بہت ہی واضح ہیں. دیکھیں آیاتم بینات کہا گیا نا، بہت ہی واضح احکامات ہیں کہ ان کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صورت ہے، نازل کیا ہم نے اس کو اور فرض کیا ہم نے اس کو اور نازل کی ہم نے اس میں آیات کھلی کھلی. ویسے تو قرآن کی ہر صورت، ہر آیت اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس صورت میں خاص انداز اختیار کر کے 2 باتیں واضح کی گئی ہیں. پہلی بات، کوئی بھی ان کو کسی انسان کا حکم سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، بلکہ اسے اللہ کا حکم، اللہ کی بات سمجھ کر پڑھے. دوسری بات، اہمیت کو بھی سمجھے کہ یہ فرض درجے کے حکم ہیں، کوئی معمولی حکم نہیں ہے. اور تاکید کے لیے متکلم کے 3 صیغے آئے ہیں. دیکھیے، انزلناہا، وفرضناہا، وانزلنا فیہا. سب میں یہ جو نا آیا ہے نا، یہ متکلم کا صیغہ ہے. تو تاکید کے لیے متکلم کے 3 صیغے آئے ہیں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، بطور تنبیہ کہ اس صورت کے احکامات کو نہ ماننے کی کوئی چوائس نہیں ہے، یہ فرض درجے کے ہیں. اچھا، یہ جو انداز ہے اس صورت کا، اس انداز کے بارے میں مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے اس میں حلال اور حرام، امر و نواہی اور حدود کو بیان کر دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انداز میں جو بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال اور حرام، امر و نواہی. امر و نواہی کا کیا مطلب ہے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی جو کام کرنے کے ہیں اور جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ، اور حدود کو بیان کر دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو طے شدہ سزائیں ہیں وہ بتا دی ہیں، جو حدود ہیں وہ بتا دی ہیں. اچھا، امام بخاری بھی اس انداز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے فرضناہا پڑھا ہے تو ان کی قرات کے مطابق اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اس کے احکام تم پر اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں پر فرض قرار دیے ہیں. کیا فرماتے ہیں امام بخاری کہ یہ جو فرضناہا کا لفظ ہے نا، یہ کیا بتا رہا ہے کہ سورہ النور میں جو احکامات اترے ہیں وہ ہم پر بھی فرض ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان پر بھی فرض ہیں. اور آیات بینات کہہ کر کیا واضح کیا گیا کہ یہ آیات بالکل غیر مبہم ہیں، یعنی کسی قسم کی کنفیوژن اس میں نہیں ہے اور واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں. کسی بھی چیز کو واضح کر کے کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو وہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور نازل کی ہم نے اس میں آیات واضح، روشن، کھلی کھلی، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ، زانیہ عورت، والزانی اور زانی مرد. اب آپ دیکھیں تو یہاں پر عورت کا ذکر پہلے ہے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے. دونوں ہی زنا کرنے والے ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر پہلے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے. اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ قرآن پاک میں اس آیت کو بھی پڑھا ہے جہاں چوری کی حد بتائی گئی ہے، اور وہاں پر ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے ہے السارق والسارقۃ. پہلے وہاں پر چور مرد کا ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد چور عورت کا ذکر کیا گیا. یہ جو ترتیب ہوتی ہے نا قرآن پاک میں، یہ بھی عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. یہ ترتیب بھی آپ کو بتاتی ہے کہ چوری جیسے گناہ کو زیادہ تر مرد کرنے والے ہیں بنسبت کن کے؟ عورتوں کے. اور زنا کے گناہ میں زیادہ ملوث عورتیں ہیں بنسبت مردوں کے. یا پھر اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ زنا کی ابتدا عورت کرتی ہے، اسی لیے الزانیۃ والزانی آیا ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد. فجلدو، پس کوڑے مارو. فجلدو کا جو لفظ ہے جیم لام دال سے ہے، جلد. اردو میں بھی آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ جلد سے نکلا ہے، یعنی یہ سزا سکن پر دی جاتی ہے، کھال پر دی جاتی ہے، نہ گوشت پر اور نہ ہڈی پر. اسی لیے اس سزا کا نام کیا ہے؟ فجلدو، پس کوڑے مارو. کل، ہر، واحد منہما، ایک کو ان دونوں میں سے، 100 جلدہ، 100 کوڑے. یہاں پر غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اچھا، یہ سزا ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی 100 کوڑے ایک ساتھ بھی مارے جا سکتے ہیں، اور فزیکل ہیلتھ دیکھتے ہوئے 10 یا 20 یا 30 کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دنوں میں بھی سزا کو مکمل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پیر والے دن 20 کوڑے مارے گئے تو منگل والے دن پھر دوسرے 20 مارے گئے، اور اسی ترتیب سے پورے 100 کوڑے مکمل کیے جائیں. اسی طرح سے ٹائمنگز کو بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے صبح 5 کوڑے مارے گئے تو شام میں 5 کوڑے مارے گئے اور رات میں 5 کوڑے مارے گئے. اس طرح سے بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے. وَلَا اور نہ تَأْخُذْكُمْ، پکڑے تم کو، بِهِمَا، ان دونوں کے حق میں، رأفتن، کوئی ترس،
کوئی رحم دلی فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدود کا معاملہ ڈیلے نہ کیا جائے. اور دوسری بات یہاں اس ٹیکسٹ سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ حدود کو نافذ کرنا واجب ہے. اس معاملے میں کسی قسم کا ترس نہیں کھایا جائے گا. ان کنتم، اگر ہو تم تؤمنون باللہ، تم ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھو گے تو لازمی تم حدود کا معاملہ تاخیر پر جانے نہیں دو گے، تم حدود کو ضرور ضرور نافذ کرو گے. وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما، ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفتٌ، ایک گروہ، من المؤمنین، اہل ایمان میں سے. اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے وقت، یعنی زانی مرد اور زانی عورت کو جب سزا دی جا رہی ہے اس وقت حاضر ہوں ایک گروہ. اور کن میں سے ہو یہ گروہ؟ اہل ایمان میں سے ہو. طائفتن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ 1000 سے کم لوگ ہوں اور کم از کم 3 ہوں. یعنی جب یہ سزا دی جائے گی تو لوگوں کی پریزنس ہونا لازمی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے جن کو سزا دی جا رہی ہے ان کے لیے ڈانٹ اور ذلت ہو، وہ زیادہ سے زیادہ شرمندہ ہوں. کیونکہ اگر تنہائی میں ان کو سزا دی جائے گی تو یہ اتنے زیادہ شرمندہ نہیں ہوں گے جتنے زیادہ لوگوں کے سامنے سزا دینے کی وجہ سے ہوں گے. اور آپ دیکھیے طائفتم من المؤمنین کہا گیا، ایک گروہ اہل ایمان میں سے. حد چونکہ مومن پر جاری ہوگی تو دیکھنے والے بھی مومنین میں سے ہوں گے. یوں سمجھ لیجیے ایک کو سزا دے کر ہزاروں کو، لاکھوں کو عبرت دلائی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اعلانیہ سزا دی جائے، یعنی علل اعلان یہ سزا دی جائے گی لوگوں کے سامنے. اب یہاں سے جو ٹاپک آ رہا ہے وہ فقہی موضوع ہے. اس آیت میں زانی کی حد کو بیان کیا گیا ہے. میں انشاءاللہ اس کی وضاحت میں بہت ساری احادیث اور ان سے ملنے والے حکم کو بیان کروں گی، اور انشاءاللہ بہت ہی تحمل کے ساتھ تفسیر کروانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ سب کو اسے سمجھنا اور مجھے سمجھانا آسان ہو. اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، یعنی زنا کی حد کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی نہ برتی جائے. ترس کھا کر سزا دینے میں گریز مت کرو، ورنہ آپ دیکھیں تو طبعی طور پر ترس آنا ایمان کے منافی نہیں ہے. آپ ترس کھاتے ہیں تو یہ بات ایمان کے منافی نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی. اور یہ بات اس طرح سے مکمل کی گئی کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ایسا ضرور بضرور کرنا ہوگا. پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو تاکہ سبھی عبرت حاصل کریں اور مجرموں کو بھی زیادہ سے زیادہ شرمندگی ہو، ان کے لیے ذلت ہو، رسوائی ہو، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. یہاں غیر شادی شدہ جوڑے کے زنا کی بات آئی ہے، وہ اس لیے کہ زنا کا زیادہ خطرہ انہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس شہوت کی تکمیل کا کوئی جائز ذریعہ نہیں ہوتا. لہذا قرآن نے ایسے لوگوں کے زنا کے جرم کو اصل بنیاد قرار دیا ہے. ویسے تو زنا شادی شدہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں کن کی بات ہوئی؟ غیر شادی شدہ لوگوں کی. ان کی حدی سزا بتائی گئی ہے اور وہ ہے 100 کوڑے. ٹھیک ہے.
تو غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے جو حد ہے یہ قرآنی نص سے ثابت ہے. البتہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور احادیث میں رجم سے متعلق ایک آیت کا ذکر بھی آتا ہے جو بعد میں منسوخ ہو گئی تھی. ناسخ اور منسوخ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر کسی آیت کو منسوخ کیا تو اس میں سے کچھ کا حکم اور قرات دونوں کینسل کر دی، اور کچھ آیات کی قرات کو باقی رکھا اور عمل کینسل کر دیا، اور کچھ آیات کی قرات کو کینسل کر دیا لیکن حکم باقی رکھا. تو رجم سے ریلیٹڈ جو آیت قرآن پاک میں موجود تھی اس کی قرات کینسل ہو گئی لیکن اس کا حکم موجود ہے قیامت تک کے لیے. شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم کی سزا متعدد احادیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یعنی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیسز کو ڈیل کیا، خلفائے راشدین کے عمل سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. الحمدللہ. یعنی اتنے سارے دلائل ملتے ہیں کس بات کے لیے کہ شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کو رجم کیا جائے گا. رجم کا معنی ہوتا ہے سٹوننگ ٹل ڈیتھ، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا. یعنی اس شخص کو یا اس عورت کو جو شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا ہو اس وقت تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. شادی شدہ جوڑے کا زنا دو لحاظ سے زیادہ شدید جرم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کی یہ والی سزا جو شادی شدہ جوڑے کو دی جاتی ہے وہ زیادہ سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑے کا زنا دو لحاظ سے شدید جرم ہے، اس لیے اس کی سزا زیادہ سخت ہے. پہلی بات، ایسے لوگوں نے عہد نکاح کو توڑا. دوسری وجہ، جائز ذریعہ تکمیل خواہش کے ہونے کے باوجود ناجائز راستے میں جانا. یعنی ان کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ موجود تھا لیکن انہوں نے پھر بھی غلط راستہ چنا. تو شادی شدہ جوڑے کا زنا دو لحاظ سے شدید جرم ہے. ایک، انہوں نے نکاح کے ایگریمنٹ کو توڑا، اور دوسرا، ان کے پاس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ موجود تھا لیکن انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا. زنا کی تین اقسام ہیں. ایک، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا زنا کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا، شادی شدہ مرد یا عورت کا غیر شادی شدہ مرد یا عورت سے زنا کرنا. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت ہوتی ہے لیکن سامنے مرد غیر شادی شدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے اور اس نے زنا کیا غیر شادی شدہ عورت سے تو اس طرح کا بھی زنا ہوتا ہے. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کا زنا کرنا. تو تین طرح کے زنا ہوتے ہیں. زنا بہت خطرناک بیماری ہے، اس لیے اس کے کنٹرول کے لیے سخت ترین احکامات دیے گئے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے سخت نوٹس لے کر اس کی سزائیں اور حدود قرآن ہی میں بتا دی ہیں تاکہ کوئی انسان اس میں دخل نہ کرے. انسان کی کسی عدالت کو یہ حق نہیں دیا گیا، کسی جج کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے زنا کی سزا سنائے. یہ سزائیں خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدود الہی کون کون سی ہیں. ایک، ہاتھ کاٹے جانا، اور یہ چوری کے جرم کی سزا ہے. دوسرا، رجم کرنا یا پھر 100 کوڑے لگانا، یہ زنا کے جرم کی سزا ہے. پھر اسی طرح سے حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا، یہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانے کی سزا ہے. پھر اسی طرح سے حد قذف شراب پینے کی بھی سزا ہے. پھر اسی طرح سے
قتل کر دینا یعنی واجب القتل ہونا یہ مرتد کی سزا ہے. مرتد تو آپ سب جانتے ہیں، ایسا شخص جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لے وہ مرتد کہلاتا ہے، اور ایسا شخص واجب القتل ہے. اور اسی طرح سے قصاص، اس بارے میں بھی ہم کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو یہ کچھ گناہ ہیں جن کی سزائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دی ہیں، جس میں ہم نے چوری کی سزا، زنا کی سزا، اسی طرح سے کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانے کی سزا، شراب پینے کی سزا، مرتد کی سزا اور قصاص کی سزا کے بارے میں پڑھا ہے الحمدللہ. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے تو لوگوں کو مار یا قتل سے ان کاموں سے باز رکھنا حد کہلاتا ہے، اور حدود اللہ نے خود ہی مقرر کی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ تعزیر پڑھا ہوگا. تعزیر وہ سزا ہے جو قاضی وقت مقرر کرتا ہے، کیونکہ شریعت نے اسے مقرر نہیں کیا. قاضی وقت جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سزا مقرر کرتا ہے، جس میں مار پیٹ ہو سکتی ہے، جلا وطنی ہو سکتی ہے، لان تان وغیرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کوڑوں کی سزا بھی قاضی دے سکتا ہے. لیکن بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قاضی تعزیر میں 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دے سکتا، یعنی 10 کوڑوں سے کم کی سزا اس کو دینی ہوگی، کیونکہ تعزیرات میں اور حدود میں فرق ہے نا. حدود کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ نے. اور تعزیر کون مقرر کرتا ہے؟ قاضی وقت. اور کس اعتبار سے مقرر کرتا ہے؟ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے. اب جیسے کہ ہم یہاں پر زنا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، زنا سے کیا مراد ہے؟ زنا سے مراد یہ ہے کہ بغیر ملکیت کے، بغیر نکاح کے مباشرت کرنا، انٹرکورس کرنا. بغیر ملکیت کے یعنی اگر کوئی اپنی لونڈی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے تو جائز ہے، لیکن بغیر ملکیت کے کسی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا، بغیر نکاح کے مباشرت کرنا، یہ زنا ہے. اور زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کفر و شرک اور قتل نفس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، یعنی کیٹیگری وائز یہ 3rd نمبر پر آتا ہے. پہلا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ کفر و شرک، ٹھیک ہے. اور دوسرا قتل انسانی، کسی انسان کو قتل کر دینا. اور تیسرا زنا. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 32 میں آپ نے پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہیں جانا. کرنا تو دور کی بات ہے، ایسی تمام چیزوں سے بھی دور رہنا ہے کہ جو زنا کے قریب کر سکتی ہیں. اور اسی طرح سے انشاءاللہ آپ سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 میں عباد الرحمن کی صفات پڑھیں گے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک صفت ان کی یہ بیان کرتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے. جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے. اور سورہ النور کے بعد کون سی سورت آئے گی؟ سورۃ الفرقان، جس کی آیت نمبر 68 میں یہ بات ہوئی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے بعد سورہ النور میں سب سے پہلے جو حکم نازل کیا وہ زنا کا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ حدیث میں کیا بتایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اس میں ایمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں ہوتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی میں ایمان ہو اور وہ زنا جیسا کبیرہ گناہ کرے. اس کے علاوہ بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. کچھ سالوں پہلے جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل آپ کو یہ چیزیں عام دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نیبرز میں افیئرز چل رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ افیئرز کہاں تک پہنچتے ہیں؟ زنا تک پہنچتے ہیں.